ایکسٹرنل افیئرس ڈاکٹر ایس جے شنکر سعودی عربیہ کے 3 ڈے وزٹ پر ہیں، اور بھارت کی طرف سے وہاں کے ایکسٹرنل افیئرس کا یہ پہلا وزٹ ہے سعودی عربیہ کا. دیکھیے اس وجہ سے اس کی سگنیفیکنس بڑھ جاتی ہے کہ انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرس منسٹر کا سعودی عربیہ کا یہ فرسٹ ٹائم وزٹ ہے. تو جب ہم سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے اس لیے یہ بڑی اہم خبر ہے کہ پاکستان سعودی عربیہ کو اپنا ایک بڑا کلوز الائی مانتا ہے ہمیشہ سے. یعنی وہ جو برادرانہ تعلقات ہوتے ہیں اس میں پہلے نمبر پر سعودی عربیہ آتا ہے. اور پھر ہماری تو فارن پالیسی جو ہے وہ بجائے اس کے کہ جو مفادات ہیں یا جو کنٹریز کے میوچول انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے پر چلے، بلکہ وہ تو ڈپینڈ کیا کرتی ہے مذہب پر. ہم تو اس کو اس طرح لے کر چلتے ہیں کہ کیونکہ ہم مسلمان کنٹری ہیں تو جتنے بھی مسلم کنٹریز ہوں گے ان سب کے ہمارے ساتھ بڑے ہی اچھے تعلقات ہونے چاہیے. لیکن ابھی بھی سعودی عربیہ نے ہمیں قرضہ دیا ہے، اور تیل کی مد میں ہم ادھار جو ہے وہ لیتے ہی رہتے ہیں کیونکہ ادھار پر ہی ہم چلتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹرکی، سعودی عربیہ، یہ اس طرح کے جو کنٹریز ہیں وہ تو جناب ہمارے مسلم امہ. اور پھر ہم نے OIC بلائی، اور OIC پر ہم نے افغانستان کا ایشو اٹھایا، اور ہم نے تمام اسلامک عرب کنٹریز سے کہا کہ جی مل کر جو ہے افغانستان پر ہمارا ساتھ دیں. ہم نے دیکھا کہ کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا، یعنی کسی بھی عرب اسلامک کنٹری کی طرف سے ہم کوئی ایسا سٹینڈ سامنے نہیں آیا جس میں یہ پتہ چلے سوائے OIC میں شرکت کرنے کے علاوہ کہ انہوں نے انڈیا کے تعلقات عرب کنٹریز کے ساتھ بڑے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. G20 ہوتی ہے اور پھر گلوبل فورمز پر ملاقات ہوتی ہے انڈیا کے پرائم منسٹر کی. یہ جو جن لیڈرز کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کنٹریز کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے لیڈرز کے ساتھ اور اگریمنٹس ہوتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جس وقت یہاں پر OIC ہو رہی تھی تو اس وقت بھارت نے کیا کیا تھا، بھارت نے وہاں پر جو UAE کے کچھ بہت اہم اتھارٹیز تھی ان کو وہاں پر بلایا تھا. وہاں پر ایک الگ سے کانفرنس ہو رہی تھی اس وقت. بھارت کی بہت ہی زبردست اسٹریٹجی ہے. 15 اور 16 سپٹمبر کو SCO کا اجلاس بھی ہے. تو یہاں پہ ابھی تو ہم صرف اسلامک کنٹریز کی بات کریں کہ انڈیا جو ہے وہ سعودی عربیہ میں پہنچا ہے، اور وہاں پر بھی اب پہنچ گیا، اور ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے تعلقات ہم سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہو جائیں. اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ میوچول انٹرسٹ پر ہوں گے، وہ ٹریڈ پر ہوں گے، وہ ایسے ایگریمنٹس پر ہوں گے جہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ سعودی عربیہ صرف دینے والا ہو اور انڈیا لینے والا ہو. وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا ہماری طرح. تو پھر جہاں پر کنٹریز کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ وہیں پر آگے بڑھتے ہیں. اور جہاں تک SCO کی بات ہے تو صرف یہ اسلامک کنٹریز ہی نہیں بلکہ اگر آپ چائنا کو لیں تو چائنا کی بھی اس وقت کوشش یہ ہے، خاص طور پر LAC کا ہمیں جو ایک نیا اس وقت سٹینڈ نظر آیا ہے دونوں کنٹریز کا پیچھے ہٹنا. اور یہ جو ہے بات اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر ایس جے شنکر کی طرف سے ہی کہی گئی تھی کہ جب تک یہ والا معاملہ ہمارا جو ہے چائنا کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کا معاملہ ہمارا حل نہیں ہوتا تو تب تک چائنا سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو اب کیونکہ یہ والا معاملہ تو حل ہو گیا، یعنی اس پہ تو دونوں کنٹریز نے ایک فیصلہ کر لیا، تو کیا اب چائنا کے ساتھ بھی انڈیا کی بات چیت ہوگی. ہمیں SCO میں بھی نظر آئے گا، پتہ چلے گا اس پہ کہ کیا ہوتا ہے. کیا اس میں پریزیڈنٹ شی اور PM مودی کی ملاقات ہوتی ہے. میں یہ ہے ایک اور بات، وہی والی بات جو میں نے پہلے کی کہ پاکستان کے لیے پھر وہ والی خبر بھی اس لیے بڑی اہم ہے کہ چائنا بھی جو ہے وہ ہمارا، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کلوز الائی ہے. تو جو ہمارے کلوز الائی اور کلوز وہ تھے وہ اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ انڈیا بڑے اچھے تعلقات بناتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو اب ہمیں یا تو یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس جو انڈیا کے بڑے کلوز الائی ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی ضرورت ہے، یا پھر ہمیں جو اپنے الائی ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ سے رینیو کرنے کی ضرورت پڑے گی. جو بھی ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر دوبارہ بھی جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹری ہے انڈیا کی، انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر جے شنکر اور جو سعودی کاؤنٹر پارٹ ہیں وہ پولیٹیکل، سیکیورٹی، سوشل، کلچرل کوآپریشن پہ بات کریں گے. پھر وہ جو ہے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنائیں گے پولیٹیکل ایشوز پہ، لیگل، سیکیورٹی، سوشل، کلچرل ایشوز کے اوپر. ڈاکٹر صاحب، بریس صاحب، میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بیسس آف ڈیولپ کرتا ہے اور ایک پورا انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم ڈیولپ کرتے ہیں. مطلب ان کا جو ریلیشن شپ یا جو ڈپلومیسی ہے وہ پرسنالٹی پہ بیس نہیں کرتی، وہ بیس کرتی ہے وہ جو رولز، ریگولیشن، ادارے بنانا اس پہ ہے. پاکستان کا
جو آپ نے کہا تو ہے کمپیئر نہ کریں، لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ جو یہاں پہ کہ جو انڈیویجول جاتا ہے وہی سارا کچھ فائنل کر آتا ہے. تو یہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکانزم کے ذریعے ہو، نہ کہ ایک جو اسٹرانگ مین ہے جہاں پہ جائے جی پرائم منسٹر نے پرسنل ٹچ دے دیا، آرمی چیف نے پرسنل ٹچ دے دیا، بجائے اس کے کہ پرسنل ٹچ ہو، ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکم ہو. یہ ہمارا ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکانزم کیوں نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اس میں کیا ہمارا جو گھر میں پاور امبیلنس ہے، یا آپ کیا فیکٹر سمجھتے ہیں اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں انسٹیٹیوشنلائز ریلیشن شپ کے لیے انسٹیٹیوشن ہونا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ہر آدمی جو ہے کوئی منسٹر ہے یا صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے جیسے جنرل مشرف صاحب تھے، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی اس طرح کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے جس سے ملک کو فائدہ ہو. اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں 2 منسٹر کمپیئر کر لیتے ہیں. ایک تھا غلام نبی آزاد جنہوں نے ابھی کانگریس چھوڑی ہے. انہوں نے ایک دفعہ وزٹ کی تھی، بہت مشہور وزٹ. تو انہوں نے جتنے معاہدے سائن کیے تھے، جتنے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ سائن کی تھی، جس میں سوشل، کلچرل، اکنامک، اسٹریٹجک، ان کو آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں. یہ آپ کے ایک منسٹر ہیں شیخ رشید، جو ہر حکومت میں منسٹر رہے ہیں اور ہر دور میں سعودی عرب میں جاتے رہے. آپ مجھے ذرا ایک اٹھا کے دکھا لیں کہ یہ ایم او یو انہوں نے یا کوئی اس طرح کا کوئی سرکاری کوئی بات کسی سے کی ہو سوائے اس کے کہ مجھے اوپر والے چھت پہ جانے دیا جائے، میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھل گیا. اور یہی آپ کے لیے بہت بڑا فخر بن جاتا ہے، چونکہ یہ میرے تیرے کا مسئلہ ہے کہ میرے لیے یہ ہے. پاکستان اس میں کاؤنٹ نہیں کرتا. اور یہی وہ آپ نے پوائنٹ کیا، سب سے بڑا بات جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوتا، چونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی. 2 چیزوں میں آپ کی انٹرسٹ ہے، یہ کہ آپ کو پرسنل پروٹوکول کتنا ملا اور آپ کو تحفے کتنے ملے. اسی پہ سارا جو ہے وہ گھومتا ہے اس کے ارد گرد. آپ دیکھیں جو پروٹوکول اس وقت تک انڈین لیڈرشپ کو ملا، میں پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو کی بات نہیں کرتا چونکہ وہ 50s کی بات ہے، تو اس وقت پروٹوکولز کی حدود بھی اور پریسیڈنٹس بھی جو ہے وہ تھوڑی تھی. لیکن آپ صرف منموہن اور نریندر مودی کی دیکھ لیں. منموہن سنگھ نے جو ہے وہ سعودی پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا، جو کہ ایک ریئر اپرچونیٹی ہے. پاکستان کے یہ جو مسلم حکمران جن کو اپنے آپ کو مرد مجاہد اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیتے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو پارلیمنٹ کے سامنے سے بھی گزرنے دے گا. یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ یہ اگر ان کے ایئرپورٹ پہ کوئی آ جائے، کوئی دوسرے تیسرے درجے کی لیڈرشپ، تو اسی پہ قناعت بلکہ خوشی کا اظہار کرتے. بلکہ منموہن سنگھ کے دور میں انہوں نے ان کی جو ایک ڈپلومیٹک خاتون تھی، اس کو پردے سے بھی انہوں نے استثناء قرار دے دیا تھا. منموہن سنگھ کی جو ہے رسپیکٹ میں، حالانکہ وہ خود پگڑی پہنتے یعنی ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا اگر کوئی ریلیجس سمبل دوسری طرف ہوتا بھی تو. لیکن اصل میں اور پھر پارلیمنٹ سے خطاب جس طریقے کا ان کو پروٹوکول دیا گیا، جو اعزاز مودی صاحب کو دیا گیا، یہ تو پھر اس حساب سے جنرل ضیاء کو بھی ملنا چاہیے تھا نا، مرد مومن مرد حق، یا پھر اس کے بعد کے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ سامنے رکھ کے دیکھیں کہ جو ہے اس کے پیچھے ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جس میں کہ ملک اپنے مفادات کو لانگ ٹرم بنیادوں پہ دیکھتے ہیں. پاکستان سعودی ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح چلتی رہی کہ جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی اس نے سعودی عرب کو استعمال کر کے اپنے اقدار کو 2-4 سال آگے کرنے کی کوشش کی، یا اپنے کرائسس سے نکالنے کے لیے سعودی ایمبیسی اور سعودی سفارتکاروں کا استعمال کیا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب تک چلتی رہیں گی اس وقت آپ کسی بہت بڑی بریک تھرو کے جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے، چونکہ اس میں انسرٹنٹی ہے. تیسرا جو ہے وہ سعودی عرب والوں کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں اصل ڈیسیجن میکر کون ہے، اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو لوگ کوئی صدر بن کے یا وزیر بن کے آتا ہے، ان کی اہمیت کتنی ایک ہے اور یہ کتنی ایک ویٹ رکھتے ہیں اور ان کی ڈیسیجن میکنگ کیا ہے، تو اسی حساب سے وہ ڈیل کرتے ہیں. یہ پرابلم ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ اسی حساب سے وہ ہمیں ڈیل کرتے ہیں. تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کشمیر ایشو ہے، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلم ورلڈ تو بیک ٹریک کر گئی اس کے اوپر فار ایور.
کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا اپنی اگلی پہلے سوال کے جواب میں جب بات ہو رہی تھی کہ ایک تو جو کانسٹیٹیوشنل تبدیلیاں آئیں اس پہ بھی کوئی نہیں بولے، او آئی سی بھی ہائی جیک کر لی اور او آئی سی کے اوپر بھی انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا. اب او آئی سی افغانستان کے اوپر بولتی ہے لیکن کشمیر کے اوپر وہ بات جو ہے وہ کرنا انہوں نے بند کر دی ہے. تو یہ پاکستان کو پھر کیا خاموش ہو جانا چاہیے، صبر شکر کر لینا چاہیے، یا کہ امید رکھنی چاہیے کہ جب کبھی حالات بہتر ہوئے تو جو او آئی سی دوبارہ جو ہے وہ ہمارے حق میں بولے گی؟ کیونکہ فی الحال تو لگ رہا ہے کہ او آئی سی کا جو کھاتا ہے وہ تو گول ہو گیا ہے. نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ او آئی سی جو ہے نا وہ اب اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکل گئی ہے. یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں. اب او آئی سی کا نیکسٹ چیلنج اگر کوئی ہوگا پاکستان کو وہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ انڈیا کو جو ہے وہ ممبرشپ دی جائے یا نہ. یہ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ فیوچر میں اگر او آئی سی کو لے کے تو کوئی ایسا تقاضا کھڑا ہوگا تو اس بات پہ ہوگا. اور جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ چانسز بڑے حد تک جو ہے اب انڈیا کے حق میں ہموار ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں جی، اس وقت انڈیا کے پاس سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے مسلمانوں کی، اور ظاہر ہے اگر یہی حال رہا تو آئندہ 10-20 سالوں میں فرسٹ لارجسٹ ہو جائے گی وداؤٹ اینی ڈاؤٹس. تو آپ دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن کو آپ کو ماننا پڑے گا. اب یہ انڈیا کے اندر بھی یہ سوچ ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ عوام ہیں. اب ان کا کوئی مذہب ہو لیکن عوام کی کیٹاگری سے باہر تو آپ ان کو نہیں رکھ سکتے نا. تو اتنے بڑے عوام کی اگر کوئی ریلیجیس ایتھنک کوئی سوشل ایفیلیشنز ہیں تو اس کو بھی کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے اگنور نہیں کر سکتا، خواہ وہ سعودی عرب ہو یا کوئی اور ملک ہو. اور محض اس بنیاد پہ کہ پاکستان میں کچھ لوگ اسلام کے نام پہ اقتدار سے چمٹے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے کہنے پہ وہ انڈیا کی اتنی بڑی مسلم پاپولیشن کو یا عوام کو دھتکار دے کہ نہیں جی آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ تو ہو نہیں رہا، ہو نہیں سکتا. اور یہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، یہ میں آپ کو ہسٹری میں بتاتا ہوں. یہ اس لیے بھی غلط ہوا ہے کہ آپ اگر گیانا کی ایک جو ہے وہ جیسی کنٹری کو یا کسی کیریبین کنٹری کو جہاں پہ مسلم حکومت نہیں بھی ہے، محض اس بنیاد پہ کہ وہاں پہ 30-35% مسلمان ہیں، ان کو آپ او آئی سی کی ممبرشپ دے دیتے ہیں لیکن انڈیا کو نہیں دیتے جس کے پاس سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے، تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا اتنی سیاہ و سفید نہیں ہے، یہ بھی مجھے کوئی مغالطہ نہیں. لیکن جہاں آپ اتنی بے اصولی کی پالیٹکس کرنا شروع ہو جائیں اور چھلانگیں لگانا شروع ہو جائیں، وہاں بلاخر آپ کے راستے جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں. رہا سوال کشمیر کا، تو اس میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں جو میرا خیال، اس میں او آئی سی سے پہلے پاکستان نے خاموشی اختیار کی اور یہ پاکستان کے بی آف پہ ہوا ہے. او آئی سی جو ہے وہ کوئی ہاؤس آف کارڈز یا کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب مرضی آپ اس کو بٹن دبا کے چپ کرا دیں اور جب مرضی بٹن آن کر کے تو دوبارہ اس کو چیخنے چلانے پہ مجبور کریں. ظاہر ہے کہ آپ نے ایک عرصے تک اس کو اسی طریقے سے یوز کیا جو کہ ان کو ریئلائز ہوا. آپ کا جو یہ ری ایکشن تھا 5 اگست 2019 پہ، وہ ان کے لیے بھی ایک حیران کن قسم کا تھا. اور جو آپ نے پوسچر اختیار کیا پاکستان کی طرف سے آفیشلی ڈپلومیٹکلی، کوئی اٹیمپٹ کسی بھی سطح پہ اس طریقے کی نہیں ہوئی سوائے ایک یونائٹڈ نیشن کی تقریر کے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن میں 20 گھنٹے کی نان سٹاپ تقریریں بھی ہوتی رہی ہیں جو کہ خود ایک انڈین ڈپلومیٹ نے کی تھی جو خود بے ہوش ہو گیا تھا. تو یہ کہہ دینا کہ ہم نے تقریر کر دی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے کوئی وفود کوئی اس طرح کی اٹیمپٹ نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی طرف سے خاموشی اختیار ہوئی کشمیر پہ باقاعدہ جو ہے، جس کی ریفلیکشن جو ہے او آئی سی میں بھی ہوئی. اور اب دوبارہ پاکستان جو مرضی کر لے. اب یہ جو سیگمنٹ آف انٹرنیشنل ڈپلومیٹک سرکل ہے، اس کو آپ دوبارہ اپنے حق میں ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے، چونکہ اس وقت تک اسلامی دنیا اور انڈیا کے تعلقات بہت زیادہ گہرے ہو چکے ہوں گے. بات صرف سعودی عرب کی نہیں ہے، آپ گلف کوآپریشن کونسل کے ساتھ انڈیا کے تعلقات دیکھ لیں، جو بلینز آف ڈالرز کی وہاں پہ انویسٹمنٹ یہ کنٹریز کر رہی ہیں، یو اے ای وغیرہ، جو 35-40 لاکھ انڈین جو ہے وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ انڈیا کی ٹوٹل جو ہے ریمیٹنسز کے 20% کو کراس کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو آگے آنے والی دنیا ایک بدلی ہوئی دنیا ہے.
اور ایک ڈیفرنٹ ریئلٹی ہے جس کو ریکگنائز کر کے چلنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے جو نیچرل فلو آف تھنگز ہیں ان کے آگے مصنوعی بند باندھنے کے بجائے ان کے ساتھ چلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈے تو وہ پاکستان کی صحت کے لیے بڑا سود مند ثابت ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب, وہ ہوگا تو بڑا سود مند, لیکن یہاں پہ پھر آپ کو ان پاپولر اسٹیپ لینے پڑتے ہیں جس کے لیے یہاں پہ کوئی تیار نہیں ہے, اور سارے اپنی پیٹی پالیٹکس کے لیے ملک کا جو ہے نا وہ کباڑا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. چلیں کوئی نہیں, ان کو یہی کرنے دیں, کیونکہ یہ 75 سال سے یہی کہانی چلی آ رہی ہے, اور شیلو سلوگنرنگ اور بیچ میں ہے کچھ نہیں ہے, مجبور بھی ہیں, بات بھی کرنی ہے, پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے. پاکستان بڑی مشکل میں ہے اس وقت, اور ان کنٹرڈکشن ہے جو ہم کر رہے ہیں, لیکن یہی میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ایک کنفیوز نیشن کے طور پہ ہم اس سے امرج ہو رہے ہیں. کوئی ہمارے اندر کلیئرٹی نہیں ہے کہ ریاست نے کیا ڈائریکشن